بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ مدینہ منورہ میں ایک مجاہد بزرگ ابو قدامہ شامی تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک بار وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے ابو قدامہ، آج آپ اپنے جہاد کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیں۔ ابو قدامہ نے فرمایا، ایک بار میں رکا نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اسلحہ لاد سکوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بال عطا فرمائے جو میرے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے ان بالوں کو کاٹ کر رسی بنائی ہے اور اس پر اچھی طرح مٹی مل دی تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اس رسی کو اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں۔ دشمن کے ساتھ جہاد کے وقت آپ یا کوئی اور ضرورت مند مجاہد اس رسی کو گھوڑے کی لگام وغیرہ میں استعمال کرے گا تو میرے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار نصیب ہو جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خاوند اور خاندان سب اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی شریک ہوتی۔ اس نے وہ رسی مجھے دے دی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، میرے شہید خاوند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کا عالم، گھوڑ سوار، تیر انداز کا مشتاق مہر خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ ابھی تو وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر گیا ہوا ہے۔ اگر کہ وہ آپ کی روانی سے پہلے لوٹ آئے تو میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بطور ہدیہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجوں گی۔ میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا ضرور پوری کریں۔ میں نے وہ رسی لے لی اور اسے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنی رفاقہ سمیت رکا سے روانہ ہوا۔ ابھی ہم مسلم بن عبد المالک کے قلعہ کے پاس پہنچے تھے کہ ایک گھوڑ سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی، جسے سن کر ہم رک گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلتے رہو، میں اس گھوڑ سوار کو دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ گھوڑ سوار آ پہنچا اور اس نے ملاقات کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی ہمراہی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ میں نے کہا، اے عزیز، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ کر فیصلہ کر سکوں تم پر جہاد لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر لازم ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے چہرہ کھولا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناز و نعمت کے آثار چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بیٹا، کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، آپ کے ساتھ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی طرح قبول فرمائے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹا، کیا تمہاری والدہ نہیں ہے؟ نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں کی رسی دی ہے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ گھوڑ سوار اور تیر انداز بھی سیکھ چکا ہوں، بلکہ میں نے اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھوڑ سوار نہیں چھوڑا۔ آپ میری عمر کو نہ دیکھیں۔ میری والدہ نے مجھے قسم دی کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سب لڑائی سے واپس لوٹے تو رکا شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی ہے، دروازے پر کھڑی ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے کہ چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟
وہ جواب دیتا ہے جہاد سے، تو پھر پوچھتی ہے کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا، جب آپ کی اس سے ملاقات ہو اسے میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے اے پیاری بہن، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ چچا جان، اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان، وہ حور جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے جلدی کیجئے، میں بہت مشتاق ہوں۔ چچا جان، اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلودہ کپڑے دے دیجیے گا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی، اور میری طرف اسے سلام بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اسے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ ابھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی، اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہی سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ میں نے کہا مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگی اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو، اگر شہید ہو گیا ہے تو پھر تم خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیا واقعی قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اسے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا بیٹی، تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کیا، اور اس نے کہا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ پیارے ویورز، یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ آپ اس ماں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس نے اپنے بیٹے کی جان جہاد کے لیے تحفے میں دے دی؟ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔